جس جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، شرافت اور ایمانداری سے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ میرے صبر کا امتحان مت لیا کریں۔ اور دروازے سے نکت خالہ کمرے میں آ گئیں۔ نکت: ارے ماہرہ، تم یہاں؟ ماہرہ: یہ دودھ دینے آئی تھی باجی، مگر آپ یہاں؟ نکت: شیرو کے پاس ہی آئی ہوں، آج اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ دیر رہنا چاہتی ہوں۔ ماہرہ: اچھی بات ہے، آپ بیٹھیے، میں چلتی ہوں۔ مجھے دودھ کا گلاس پکڑا کر ماہرہ مامی چلی گئیں۔ بڑے اچھے سے مامی نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ نکت خالہ کو کچھ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا، مگر میرا حلق ضرور خشک ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے دودھ پینے لگا۔ نکت خالہ کپڑے چینج کر چکی تھیں اور نائٹ سوٹ پہن لیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلتے ہوئے میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور میرا سر دبانے لگی۔ نکت: اب طبیعت کیسی ہے؟ دوبارہ چکر تو نہیں آیا نا؟ شیرو: نہیں خالہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نکت: اچھی بات ہے، ادھر آ، آج میں تیرے سر کی مالش کرتی ہوں۔ شیرو: میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ نکت: میں نے کہا نا، چپ کر کے ادھر بیٹھ ذرا۔ نکت خالہ کی بات مانتے ہوئے میں ان کے آگے بیٹھ گیا اور وہ میرے بالکل پیچھے تھیں۔ تیل کی بوتل شاید وہ ساتھ لائی تھیں، جو اپنے ہاتھ پر ڈال کر میرے سر کو دونوں سائڈوں میں لگانے لگیں۔ ماتھے اور کان کے بیچ والی جگہ پر ایک دم ٹھنڈا سا احساس تھا اس تیل کا، اور جیسے جیسے وہ ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنے لگیں، ایک دم سے دماغ کی نسیں جیسے پرسکون ہونے لگیں۔ میری آنکھ سکون سے بند ہو گئی اور سر ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ نکت: کیسا لگ رہا ہے؟ شیرو: بہت اچھا لگ رہا ہے۔ نکت: اس سے تیرے دماغ کی نسوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ پتہ ہے، بچپن میں ہماری ماں ہماری مالش ایسے کرتی تھی، اور پھر جب بڑے ہونے لگے تو رضیہ اور میں ایک دوسرے کی ایسے ہی مالش کرتے تھے۔ رضیہ کو کچھ زیادہ ہی پسند تھا یہ سب۔ شیرو: سچ میں آپ اتنی اچھی مالش کرتی ہیں، ماں آپ سے مالش کرواتی ہوگی؟ نکت: کرواتی نہیں، وہ خود کرتی تھی۔ میں نے یہ سب اسی سے سیکھا ہے، اسے یہ بہت پسند تھا۔ شیرو: کاش ماں ہوتیں تو میں روز ان سے ایسے مالش کرواتا۔ نکت: میں نہیں ہوں کیا؟ تیرا جب بھی دل کرے مجھ سے بول دیا کر۔ چل اب یہاں لیٹ جا میری گود میں سر رکھ کر۔ نکت خالہ نے ایسے مالش کی تھی کہ ایک دم سے آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں، اور میں بنا ان کی اس بات پر کوئی سوال کیے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور خالہ میرا سر دبانے لگیں۔ کتنا پیارا احساس تھا، جیسے میں ماں کی گود میں تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ نکت شیرو کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح آج پیار دے رہی تھی۔ من میں ذرا بھی ہوس کا رتی بھر بھی کہیں خیال نہ تھا۔ گود میں سر رکھے پرسکون لیٹے ہوئے شیرو کو دیکھ کر نکت کی ممتا شیرو پر برس رہی تھی۔ نکت کا من ہی نہیں ہوا یہاں سے واپس اپنے کمرے میں جانے کا، اور وہ لائٹ بند کرنے کے بعد شیرو کے ساتھ ہی سو گئی، مگر اس کے دل کے جذبات جو کھلی آنکھوں سے غائب تھے، آنکھیں بند ہوتے ہی
ہونے لگے۔ نکہت خواب میں شیرو کی باہوں میں تھی اور آج دونوں بالکل بے پردہ تھے۔ نکہت کی کلائیوں پر اور پورے بدن پر پھولوں کے ہار بندھے ہوئے تھے۔ کسی خیالی دنیا کے پرستان کی وہ پری کی طرح لگ رہی تھی اور شیرو بھی ٹھیک ویسے ہی پھولوں سے سجا ہوا شہزادہ، اور پھولوں کی مہک ٹھنڈی ہوا کے ساتھ دونوں کی سانسوں میں الگ رنگ گھول رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کون سی دنیا اور کون سی جگہ تھی جہاں پر اجالا سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ تھا، مگر تپش ذرا بھی نہیں۔ نکہت شیرو کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی چمک کے ساتھ دلکش مسکان۔ شیرو بھی اپنی اس خوابوں کے ہمسفر کو ٹھیک ویسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے پرستان سے کوئی پری اس کے لیے دھرتی پر اتر آئی ہو۔ نکہت کے جسم میں الگ ہی ترنگے اٹھ رہے تھے جو اسے سنبھل نہیں رہے تھے۔ شیرو دھیمے قدموں سے چلتا ہوا نکہت کے بے حد قریب آ گیا تو نکہت شرما کر نظریں جھکا لیں، مگر شیرو آج خود سے پہل کرنے والا تھا، جیسے وہ نکہت کے دل کے سارے خواب پورے کرنے والا تھا آج۔ دھیرے سے شیرو کا ہاتھ نکہت کی ٹھوڑی پر محسوس ہوا تو نکہت کی سانسیں ایک دم سے بھاری ہو گئیں اور وہ کانپنے لگی۔ شیرو نے بڑے پریم سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو نکہت ایک پلکیں گرائے ابھی بھی شرما رہی تھی۔ شیرو، تم بہت خوبصورت ہو۔ نکہت، تمہیں میرے لیے ہی پرستان سے تقدیر نے یہاں دھرتی پر بھیجا ہے۔ تمہارا یہ حسن میرے دل پر قہر ڈھا رہا ہے، کہیں میری سانسیں ہی نہ تھم جائیں۔ مجھے سنبھال لو نکہت۔ نکہت شیرو کی پیار بھری باتوں سے پہلے تو شرم سے زمین میں ہی گڑی جا رہی تھی، مگر جب شیرو نے سانسیں تھام کر یہ بات کی تو ایک دم سے اس کا دل مچل گیا۔ ساری زندگی اس نے جس پیار اور پریمکا کا انتظار کیا تھا وہ ایک دم سے جیسے اس سے کوئی چھین لے گا، ایسا سوچتے ہی وہ گھبرا گئی اور ایک دم سے گھبرا کر آنکھیں کھول کر شیرو کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ نکہت نے کہا، تم سے پہلے میری سانسیں بند ہو جائیں گی اگر تم نے دوبارہ یہ بات کہی تو۔ تمہیں کیا معلوم میں نے کتنا انتظار کیا ہے تمہارا۔ شاید کئی عرصوں سے میں ترس رہی تھی تمہارے لیے، مگر تم دور کہیں مجھ سے انجان تھے، جہاں میری پکار بھی تم تک پہنچ نہیں رہی تھی۔ اب تم آگے ہو، اب تمہیں بھی کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اتنا کہہ کر نکہت شیرو کے گلے لگ گئی اور اس طرح چپکے کہ دونوں میں ہوا کو نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ نکہت کا روم روم ناچنے لگا اسی ایک پل میں ہی، اور شیرو کو بھی ایک جھٹکا لگا اور ایک کرنٹ اس کے اندر دوڑنے لگا جس کا اثر شیرو پر ہوا اور چودھری پر بھی۔ شیرو نکہت سے باتیں کرنے لگا اور اس کے ساتھ ہی وہ نکہت کو منانے لگا۔ نکہت کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔
شیرو کے منانے سے، اور کچھ ہی دیر بعد نکھت کی سانسیں اتنی تیز ہو گئیں جیسے کسی نے ساری آکسیجن کھینچ لی ہو اور اسے سانس لینے کے لیے آکسیجن نہ مل رہی ہو، اور اس کے ساتھ ہی نکھت کی آنکھ کھل گئی۔ نکھت ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں ابھی بھی تیز چل رہی تھیں، جیسے وہ بہت دور سے بھاگ کر آئی ہو۔ ابھی جو اس نے دیکھا وہ بالکل حقیقت کی طرح تھا، مگر آنکھیں کھولنے پر اسے احساس ہوا کہ یہ سپنا تھا۔ قریب ہی پڑے سو رہے جب شیرو پر نظر پڑی تو وہ بے خبر سکون سے سو رہا تھا۔ کروٹ کے بل سوئے ہوئے شیرو کو احساس تک نہ تھا کہ نکھت پر کیا گزر رہی ہے۔ نکھت نے کچھ پل سانسیں سنبھالیں، اور جب اسے ہوش آیا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے نیچے دیکھا تو اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ بستر سے اتر کر اس نے لائٹ جلائی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس پر کسی نے پانی پھینک دیا ہو۔ کچھ دیر حیرانی سے اپنی حالت دیکھتی رہی۔ جب اسے خواب کا وہ منظر یاد آیا تو وہ مسکرا اٹھی۔ چودھری کو اس نے صبح ہی دیکھا تھا۔ نکھت: باپ رے! سپنے میں ہی میری ایسی حالت ہو گئی۔ اگر سچ میں خود سے ہی باتیں کرتی۔ نکھت اس بات پر شرما گئی اور ایک نظر شیرو کو دیکھ کر جب وہ باتھ روم کی طرف جانے لگی تو اس کی نظر وہاں پہنچ گئی جسے وہ بند آنکھوں سے بھی دیکھ رہی تھی۔ نکھت کسی انجانی ڈور سے بندھی اس کی طرف کھینچی چلی آئی اور قریب سے اسے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ نیند میں بھی شیرو اور اس کا دوست چودھری تیار تھے۔ نکھت نے چودھری کو گردن سے پکڑ لیا۔ وہ شیرو پر حیران تھی کہ اس عمر میں وہ ایسے کیسے بن گیا، لیکن جو بھی تھا، جو قدرت کی طرف سے اس کو تحفہ ملا تھا، اور ہر کوئی اس کا اسی وجہ سے غلام بن رہا تھا۔ نکھت پھر سے کہیں کھو سی گئی اور شیرو پر اس کا ہاتھ تھا۔ اچانک جب شیرو نے کروٹ بدلی تو نکھت ایک دم سے ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ شیرو کے جاگ جانے کے ڈر سے نکھت بھاگ کر باتھ روم میں چلی گئی، مگر شیرو تو بس نیند میں ہی کروٹ بدل رہا تھا۔ جبکہ اس ڈر سے بھی نکھت کی دھڑکن اتنی بڑھ گئی جیسے اس کو کسی نے رنگے ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ نکھت کچھ پل سانسیں سنبھالتی رہی، پھر جب اسے احساس ہوا کہ شیرو کی طرف سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے تو ایک بار اسے دروازے سے ہی دیکھنے کے بعد چین کی سانسیں لیتے ہوئے خود کو صاف کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو شیرو آرام سے سو رہا تھا۔ نکھت شیرو کو ایسا سوتا دیکھ کر بڑا پیار آیا اس پر، اور اس کے قریب جا کر مسکرا کر اس کو دیکھا، مگر دل کو جیسے اتنے سے سکون نہیں ملا، اور پھر اس نے شیرو کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کچھ پل ایسے ہی رہی، مگر اب اسے اپنے کمرے میں واپس جانا تھا، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نکھت: میری نیند اڑا کر کتنے چین سے سو رہا ہے بدھو۔ جلدی ہی تمہاری نیندیں میں نے نہ چرا لی تو کہنا۔ کسی کنواری لڑکی کی طرح شرماتے ہوئے نکھت تیز قدموں سے جیسے بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچی اور ایک بار پھر پلٹ کر شیرو کو دیکھا جسے وہ
جیسے وہ لاڈ کر رہی ہو اپنے عاشق سے۔ نکت بدھو عاشق لائٹ بند کر کے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ شرماتی مسکراتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں مہرین نہایت ہی دلکش مسکان چہرے پر سجائے کروٹ کے بل اپنے ہاتھ سینے پر ایسے باندھے تھی جیسے کسی کو آغوش میں لیا ہو، گھٹنے پیٹ کی طرف بچوں جیسے کیے ہوئے۔ مہرین بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی۔ نکت اس کے پاس لیٹ گئی اور مہرین کو ایسے دیکھ کر اسے اپنی بیٹی پر پیار آیا۔ مہرین کے گال ہلانے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹنے لگی تو اس کی نظر اس کپڑے پر جم گئی جو مہرین اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ یہ کوئی کمبل یا چادر نہیں تھی اور نہ ہی مہرین کا کوئی کپڑا تھا۔ ایک طرف سے تھوڑا سا کھینچ کر جب نکہت نے غور کیا تو ایک دم سے اس کے چہرے پر غصہ آ گیا کہ شیرو کی ٹی شرٹ تھی جو پتہ نہیں مہرین کب اور کہاں سے لے آئی تھی اور جس طرح سے وہ اسے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ نکت کو سمجھتے دیر نہ لگی کہ وہ کیا سوچ کر اس طرح سینے سے شیرو کی ٹی شرٹ کو لگائے ہوئے ہے۔ نکت کو ایک دم سے غصہ تو بہت آیا کہ ابھی مہرین کو تھپڑ لگا دے اور اس سے شیرو کی ٹی شرٹ چھین لے، مگر خود کو قابو کرتے ہوئے وہ کروٹ کے بل لیٹ کر مہرین کے بارے میں سوچنے لگی اور پتہ نہیں کتنی دیر سوچنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھتے ہی جلدی سے نہا کر نیچے چلا گیا۔ ماہرہ مامی بھی جلدی اٹھ کر کچن میں کام کر رہی تھیں۔ دلدار ماما اور بختیار ماما بھی کام میں لگ گئے تھے تو میں بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگا، کبھی گھر کے اندر کبھی باہر۔ کسی نہ کسی کام سے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ راجو بھی جلدی آ گیا اور میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ گھر میں باقی سب اٹھ کر تیار ہو گئے۔ موہت بھی کام میں ہاتھ بٹانا چاہتا تھا مگر میں نے اسے گھر پر رہ کر ہی کام کرنے کو کہہ دیا اور خود راجو کے ساتھ چلا گیا عامل بابا کی طرف، عامل بابا کو لینے اور کچھ سامان بھی ان کے پاس جو تھا۔ جب میں واپس آیا تو انکل آنٹی شمائلہ باجی آ چکے تھے اور ان کے ساتھ ہی صابرہ خالہ اور رحیلہ باجی بھی آ گئی تھیں۔ میں باری باری سب سے ملا۔ صابرہ، شرم آتی ہے تجھے تھوڑی سی؟ کتنے دن ہو گئے مجھ سے ملے ہوئے، تجھے میں کچھ کہتی نہیں ہوں تو ایسے کرتا ہے میرے ساتھ، بس نام کی خالہ ہوں۔ صابرہ خالہ نے میرے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ باقی سب ہنسنے لگے تھے خالہ کے ایسا کرنے سے۔ میں بھی جان بوجھ کر ایسے دکھا رہا تھا جیسے بڑا درد ہو رہا ہے۔ شیرو آ خالہ میرا کان۔ خالہ نے ایک دم سے مجھے چھوڑ دیا اور میرے کان کو چک کرنے لگیں۔ صابرہ، کیا ہوا؟ زیادہ زور سے کر دیا کیا میں نے؟ کہیں تجھے لگی تو نہیں؟ خالہ کے چہرے پر ایک دم فکر دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اور مجھے ہنستا دیکھ کر خالہ نے میرے ایک چپت لگا دی پیٹھ پر۔ صابرہ، بے شرم، ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ شیرو، ارے خالہ جان، آپ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ سپنے میں بھی مجھے تکلیف نہیں دے سکتیں، تو پھر ایسے کیسے مجھے کچھ ہو جائے گا؟
ویسے بھی آپ کی ڈانٹ میں بھی پیار چھپا ہے۔ صابرہ اپنی میٹھی میٹھی باتیں کسی اور کو سنانا۔ خالہ سے ایک بار ملنے کا تیرے پاس ٹائم نہیں اور باتیں سن لو۔ میں نے خالہ کو باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملا۔ شیرو، کل سے آپ کے ہاتھوں ساتھ رہنے آ رہا ہوں میں، پھر آرام سے مل لینا، کتنا ملنا ہو۔ دھیرے سے کان میں اتنے دنوں کی ساری کسر بھی تو نکالنی ہے آپ کے ساتھ۔ میری بات سنتے ہی صابرہ خالہ ایک دم سے شرمائیں، مگر اگلے ہی پل مجھے پھر سے ڈانٹتے ہوئے اور دوسروں کو دکھاوے کے لیے بولیں، صابرہ تو چل تو صحیح، کل دیکھنا تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ صابرہ خالہ نے جس طرح ہنستے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہی تو میں بھی ان کے ارادے سمجھ گئی۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور مطلب کیا ہے، مگر سب ہنس ضرور رہے تھے۔ ماہرہ مامی سب کو ناشتہ کروانے لگیں۔ تقریب سے پہلے ہم نے تو ناشتہ کرنا نہیں تھا، مگر ان سب کو ناشتہ تو کروانا تھا۔ ابھی تک زرینہ خالہ نہیں آئی تھیں اور صبا باجی کا بھی رحیلہ باجی نے بتا دیا تھا کہ وہ نہیتا کے ساتھ آ رہی ہے، جبکہ میری نظر ناصرہ باجی کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ سب کو ناشتہ کرواتے ہی باہر سے گاڑی کا ہارن بجا تو میں سمجھ گیا ضرور ناصرہ باجی آئی ہیں، اور دروازے سے زرینہ خالو جان زبیر بھائی کے ساتھ آتے ہوئے دکھے اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر خالو جان اور خالہ کو آداب کہا تو خالہ نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میری نظریں تو جیسے ابھی بھی ناصرہ باجی کو ڈھونڈ رہی تھیں، اس لیے میں ان کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی باہر جانے لگا تو سامنے سے ایک ہینڈسم سا نوجوان خوبصورت سوٹ پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے اسٹائل کے ساتھ انٹر ہوا۔ میں ابھی اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو تھامے پیچھے سے جو لڑکی انٹر ہوئی، اسے دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے کہ ناصرہ باجی تھیں، اور شاید یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ ناصرہ باجی کا رشتہ طے ہوا تھا۔ ناصرہ باجی مہنگا لہنگا سوٹ پہنے اس لڑکے کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے نظر آ رہی تھیں۔ ناصرہ باجی نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں اس گلابی لہنگے میں۔ خوبصورتی میں تو وہ ہمیشہ ہی لاجواب تھیں، اور اوپر سے ان کے چہرے پر جو معصومیت اور شرم کے ملے جلے رنگ رہتے تھے وہ ان کو سب سے جدا بناتے تھے۔ ساتھ ہی ان کی سنجیدہ نظریں جو کسی کو حد سے باہر جانے سے روک دیتی تھیں۔ ناصرہ باجی دھیمے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ابھی تک ان کی نظر اوپر نہیں ہوئی تھی، مگر جب وہ دونوں قریب آ کر رکے تو ناصرہ باجی کی نظریں اوپر اٹھیں اور میری نظروں سے ملیں۔ ویسے تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ ناصرہ باجی کو اتنا ہینڈسم لڑکا مل رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے چہرے پر ذرا بھی خوشی نہیں تھی۔ شاید ناصرہ باجی کو میں من ہی من میں اپنا سمجھ بیٹھا تھا اور اب انہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر دل میں درد سا ہونے لگا تھا۔